معزز ناظرین السلام علیکم ساتھیوں، آپ اسٹوڈنٹ کے طلبہ ہیں، 1 سے لے کر کے 10th تک آپ نے پڑھا ہوگا، اس کے اندر یہ چیز آئی ہوگی لیکن آپ نے بھولا دیا، تو آئیے ہم آپ کو پھر سے یاد دہانی کراتے ہیں۔ اب آپ بڑے ہو گئے تاکہ آپ کی گفتگو کے اندر چاشنی پیدا ہو، یعنی علم بلاغت اور عروج اور بلاغت کی تعریفیں کے متعلق بیان کروں گا۔ بلاغت کے معنی بلند پروازی، عالی دماغی، خوش کلامی، خوش بیانی، فصاحت اور حسب موقع گفتگو کرنا ہے۔ بلاغت کے معنی سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ بلاغت کے معنی بلند پروازی، عالی دماغی، خوش کلامی، خوش بیانی، فصاحت اور حسب موقع گفتگو کرنا ہے۔ علم بلاغت میں وہ قاعدے اور اصول بتائے جاتے ہیں جس سے کلام میں بلند پروازی، زور اور چاشنی پیدا ہوتی ہے۔ فصاحت اور بلاغت میں تھوڑا سا فرق ہے، فصاحت اور بلاغت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا فرق آئیے؟ نثر اور نظم اور گفتگو کا عیوب سے پاک ہونا، یعنی گرامر کی روح سے، قاعدہ کی روح سے درست ہونا فصاحت ہے، یعنی بولنے کے اندر آپ کی کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے، قاعدہ بالکل درست ہے، مؤنث مذکر، تو آپ کی اس بیان میں فصاحت ہے۔ اور ان کا صحیح اور صداقت پر مبنی ہونا، یعنی حالت کے موافق ہونا بلاغت ہے۔ بس قاعدہ کے روح سے آپ جو بول رہے ہیں تو بات صحیح ہے، درست ہے، تو اس کے اندر فصاحت ہے، لیکن حالت کے اعتبار سے اور صداقت پر مبنی ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر بلاغت ہے۔ یعنی قواعد کی روح سے درست ہونا فصاحت ہے، اور ان کا صحیح اور صداقت پر مبنی ہونا یعنی حالات کے موافق ہونا بلاغت ہے۔ جیسے اگر کوئی کہے ہوا چل رہا ہے تو یہ جملہ غیر فصیح ہوا، کیونکہ ہوا مؤنث ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ ہوا چل رہی ہے تو یہ جملہ فصاحت پر مبنی ہے، یعنی قواعد کی روح سے درست ہے۔ ہوا چل رہا ہے نہیں بلکہ ہوا چل رہی ہے، تو یہ فصاحت پر مبنی ہے۔ فصاحت اور بلاغت کو سمجھنے کے لیے دوسری مثال لیجئے۔ آپ نے کہا اکبر مراٹھا خاندان کا ایک عظیم الشان بادشاہ تھا۔ اکبر مراٹھا خاندان کا، لیکن خاندان یہاں تعین نہیں ہے، چونکہ یہ جملہ قواعد کی روح سے درست ہے، لیکن فصیح تو ہوا لیکن بلیغ نہیں ہوا۔ کیوں؟ خاندان فکس نہیں ہوا، کیونکہ اکبر مراٹھا خاندان کا نہیں بلکہ مغلیہ خاندان کا بادشاہ تھا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اکبر مغلیہ خاندان کا عظیم الشان بادشاہ تھا تو یہ جملہ فصیح اور بلیغ دونوں ہوا۔ اب آئیے فصیح اور بلیغ پیدا کرنے کے لیے کتنے علوم کا جاننا ضروری ہے، جو آپ نے 9th میں 10th میں پڑھے ہوں گے۔ اگر یاد نہیں ہے تو اسے پھر سے ریوائز کیجیے۔ نمبر 1 علم بیان، نمبر 2 علم بدیع، نمبر 3 علم عروج، نمبر 4 علم قافیہ۔ یہ 4 علوم کا جاننا ضروری ہے۔ یہ چاروں علوم اگر آپ ان چاروں علوم کا مہارت رکھتے ہیں تو آپ کے کلام کے اندر بھی فصاحت اور بلاغت آ سکتی ہے۔ اسی لیے آپ محنت کر کے فصیح و بلیغ والی زبان سیکھیے۔ السلام علیکم۔ سمجھ میں نہ آئے تو رابطہ کر سکتے ہیں۔